عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے. اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے. 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا. عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ. اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا. اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. عاشورہ میں تو ایسی یادگاریں بہت ہیں. آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن. لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن. دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر حق بات پر اٹل ہو جانا، استقامت اس سے بڑھ کر کے وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے. کرامت کیا امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو. حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے. سارے اولیاء اکرام کی ولایت وہاں جاتی ہے. تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ ہم حسینی ایمان رکھتے ہیں اور حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ساری قربانیاں ہو جائیں مگر ایمان کا سودا کرنے کی نوبت کبھی نہ آئے. رب تبارک و تعالی ہماری یہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے جسم کے چھتڑے ہو جائیں مگر مولا تیرے حبیب پاک کی عزت اور ان کی محبت بال برابر بھی ہمارے دل میں فرق آنے نہ پائے. برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیا سال جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے. ویسے تو اے مومنو، سال کی شروعات ہی سے مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں بہت بڑی قربانی جس کو ذبح عظیم کہا ہے قرآن عظیم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے. اور محرم آتے ہی شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں. اور میرے عزیزو، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں ہوا. ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے. آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا. لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا. سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا. 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ. اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں. لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟
نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیاپن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون، جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتی، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں میں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جب نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، کہا اے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
دیکھتے تھے کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے. کبھی حضور ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے, دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے. یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی. صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے. آپ کو میں بتاؤں, ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا. امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی, امام حسین. اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا, 2.5 سال آپ نے خلافت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا, اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا, ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے. قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے, بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے, حضرت عمر کے نام سے. ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ, اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا. چھوٹی عمر تھی, امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی, عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی. دونوں تکرار کرتے رہے, کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی. تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا, تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے, تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا, خلیفہ وقت ہیں وہ, اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا. وہ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی, کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا. وہ دوڑ کر کے آئے, خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کام جاتے تھے. بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی, اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر ادھر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی. کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ, حسین کو بلا لاؤ, انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے, چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا. حضرت حسین آئے, اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبا ہے, جلال ہے, جمال ہے, وہ بچپنے سے قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا, خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا, جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں نے کہا. حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ, کس طرح سے تم نے کہا تھا, بول کے بتاؤ. حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے. آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین, بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا, جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا, جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں, وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہیں یہ جملہ دوبارہ کہو, ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہر درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا, حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں, بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں, اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں, تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ, تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ.